The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. ویلکم بیک جی، میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت. میرے ساتھ ڈاکٹر آفتاب احمد موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، اور بات ہو رہی ہے موٹاپے اور ڈائبٹیز کے حوالے سے. بہت سے سوال آ رہے ہیں اور بریک میں بھی بہت سے میسیجز اور ٹیکسٹ آئے ہیں اور لوگوں نے پروگرام کے بارے میں بہت تعریف کی ہے، جس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ ہم اب ریکویسٹ کریں گے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ دوبارہ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے جی. اور آج کل یہی ایک معیار ہے کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دوبارہ آئیں. لیکن بہت سے ہمارے بہن بھائیوں نے کہا ہے کہ جس انداز سے اور جس آسان طریقے سے انہوں نے یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے اس کو سمجھایا، اس کے لیے وہ کافی شکر گزار ہیں اور انہوں نے اپنی فیڈ بیک ہم تک پہنچائی ہے. بہت بہت شکریہ. بیلفاسٹ سے ہماری ایک بہن ہیں، انہوں نے ایسیڈیٹی پہ بات کی تھی اور کہتی ہیں کہ بڑی احتیاط کرتی ہیں کھانے پینے میں، تلی ہوئی چیزوں سے بھی ان کو پرہیز کرتی ہیں. 4 سال سے ان کو پرابلم ہے. ایک میڈیکیشن کا بھی انہوں نے نام بتایا تھا، اور 69 ان کا ویٹ ہے، 35 ان کی ایج ہے. دودھ اور کوئی دودھ ریلیٹڈ چیزیں کھاتی ہیں تو ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے. اب ایسیڈیٹی جو ہے وہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے شکیل صاحب، لیکن ایک تو موٹاپے میں ایسیڈیٹی کبھی ہوتا ہے، تو اگر موٹاپے کی طرف ہے ہائٹ کے حساب سے تو وہ کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہوگا. لیکن اس کے لیے ان کو بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں جی پی کے پاس جائیں، جو آپ اومیپرازول کورس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی 1-2 گولیاں ہیں جس کا پرولونگ کورس آپ کو کرنا پڑے گا اگر تو ایسیڈیٹی ہے، اور اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر وہ فردر انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. اس میں بعض دفعہ کیمرہ ڈالنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی السر وغیرہ نہ ہو جس کے علاج کی ضرورت ہے. تو اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بغیر انویسٹیگیشنز کے یا بغیر پوری ہسٹری معلوم کیے. لیکن اگر نہیں جا رہی اس سے تو آپ جی پی کے پاس جا کے ضرور ایک دفعہ ان کو بتائیں. اور سفک سے ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے ان کو، اور ہمیشہ پاؤں میں زیادہ ان کو تکلیف رہتی ہے. انفیکشن کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھائرائڈ کا بھی انڈر ایکٹیو ہیں اور بہت سی دوائیاں لے رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو. اب یہ جو ہوتا ہے ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اس کی بہت ساری ایسوسیشن ہوتی ہیں جس میں انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ایک ہے. اور یہ رائٹ کہ آپ کو اس کی وجہ سے ایکسٹرا دوائی لینی پڑتی ہے، ایکسٹرا اس کی مسئلے ہوتے ہیں. وزن اس میں بڑھ سکتا ہے اگر دوائی ٹائم پہ نہ لیں اور پوری نہ لیں. آپ نے ذکر کیا تھا ریناڈز کہ آپ کو ریناڈز بھی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو خون کی نالی ہیں چونکہ وہ پورا بلڈ نہیں پہنچا رہی ہوتی تو پاؤں ٹھنڈے اور پینفل ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونا، اور اگر ان کنٹرولڈ ہے، چونکہ مجھے آپ کی نہیں پتہ کہ HbA1c کیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ میجر ہے شوگر کی کنٹرول کے لیے، اگر وہ ان کنٹرولڈ ہے، وہ نروز کو ڈیمیج کر رہا ہے، خون کی نالی سے خون نہیں آ رہا ہے، تو پاؤں میں درد تو ضرور ہوگا. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو بلڈ شوگر کنٹرول کریں، اور پھر بعض دفعہ ڈاکٹر جو ہیں آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے ریناڈز کے لیے. ان کو اگر وہ دوائی آلریڈی لے رہی ہیں تو ان کو یا تو موڈیفائی کرنی پڑے گی یا پھر ان کو شوگر کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ کنٹریبیوٹ نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور آخری جو سوال تھا اس سے پہلے کہ وہ سوال جو فرانس سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ لندن سے ایک بہن موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. مجھے پاؤں میں درد ہوتا ہے گاؤٹس کی وجہ سے. اچھا. تو ان کی دوائیاں میں کھاتی ہوں، الپورنل 100 ملی گرام. جی جی. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نا میرا شوگر لیول بھی تھوڑا اپ ہو گیا ہے 44. تو یہ آپ کو ڈائبٹیز کون سی ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے؟ یہ ٹائپ 2 ہے. ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، میں ابھی 48 ایئرز اولڈ ہوں. تو ابھی آپ کو ڈائبٹیز ہوئی ہے؟ جی. ابھی کہتے ہیں کہ شوگر لیول تھوڑا زیادہ ہو گیا، 44 ہے، تو کنٹرول کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الپورنل میڈیسن کھانے سے بھی نا تھوڑا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ اور
ٹھیک ہے جی، کیا یہ سچ بات ہے؟ اب میں اتفاقاً کیا ہوا ہے کہ 2 سوال جو آپ کے آئے فرانس سے ایاز صاحب کا اور یہ اور ان بہن کا، یہ کائنڈ آف انٹر ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے بہن، آپ بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام سنتے رہیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اور یہ دونوں کو فرانس سے اور ان کا میکس کر اس دیتے کا اب یہ ایک بالکل نیا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے، اور میرا انٹرسٹ اس لیے ہے کہ میں جو نیشنل نیٹ ورک لیڈ بھی ہوں، اور ہم نے اس پہ بڑی کمپین کی تھی مرسی سائیڈ میں. اچھا یہ ہے جس کو کہتے ہیں پری ڈائبٹیز، جو دنیا میں مشہور ہے. اچھا اور ہم نے اس کا جو ایک نام یہاں پہ کافی اس کے بعد ہوا تھا کہ بارڈر لائن ڈائبٹیز، جو مریضوں نے پسند کیا تھا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی فل بلون ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے لیکن ایک کٹ آف HbA1c جو ہم میجر کرتے ہیں وہ 42 سے 48 تک، جن کو پتہ ہے اپنے نمبرز کا، بالکل اس کے درمیان اگر ہے اور پہلی دفعہ آپ کا چیک ہوا ہے تو یہ پری ڈائبٹیز کے زمرے میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 33% چانس ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی اگر آپ نے شوگر کنٹرول نہیں کی. اور اس سٹیج پہ پھر ہم ان کو کہتے ہیں، پورا ایک پروگرام بنایا ہے ہم نے جس میں ایکسرسائز اور وزن، اسپیشل ڈائٹس ہیں تاکہ آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ 42 سے نیچے چلی جائے، تاکہ آپ اس رسک سے باہر نکل جائیں. تو لگتا ہے کہ ایاز چونکہ انہوں نے مینشن کیا تھا 140 180، وہ مجھے لگتا ہے رینڈم شوگرز ہیں جو کہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوتی اور یہ یونٹس نہیں ہوتے، لیکن میں ازیوم یہ کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر نے اس لیے کہا ہے کہ وہ پری ڈائبٹیز کے زمرے میں آتے ہیں. اور یہ جو بہن جنہوں نے ابھی لندن سے کیا ہے، یہ بھی 44 اگر HbA1c کی طرف ریفر کر رہی ہیں تو یہ زمرے میں آتا ہے. اس لیے ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ وہ اس کے لیے وزن کم کرنا شروع کر دیں. ایلوپیورینول اور گاؤٹ کی دوائیاں ہیں وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتی. یہ یوزلی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو پینکریاز ہے وہ آہستہ آہستہ انسولن کم کر رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے چارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ انسولن کے جب لیول کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو شوگر کے لیول اوپر ہونا، کیونکہ وہ شوگر کہیں ڈسپرس نہیں ہو رہی. تو اس کا بیسٹ علاج یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا ابھی سے کام شروع کر دیں. اچھا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قائم زیدی نے فون کیا تھا، وہ کہتے ہیں ٹائپ 2 ان کو ڈائبٹیز اور 5 سے 7 سال تک ہے. تو میرے خیال میں آپ نے جواب تو ان کا دے دیا اب وہی ہے کہ وہاں وہ ان کی ڈفرینٹ ہے، موٹاپے والی نہیں ہے، موٹاپے والے تو ان کی خوش قسمتی ہے بد قسمتی، لیکن وزن کم ہونا میرے خیال ہے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس کو عزیز رکھیں. بالکل. اور ظاہر ہے بہت سے جو بہن بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو ٹریٹمنٹ کی بات آپ نے کی، لیکن دوسرا ایکسرسائز کی بھی بات ہم کریں گے. لیکن جیسے فرانس سے ایاز بھائی نے کہا کہ ان کو کھانے کا بڑا شوق ہے، بھوک بڑی لگتی ہے. یہ بھوک ہمیں کیوں لگتی ہے اور اس کا یہ ایکسرسائز سے کیا لنک اچھا دیکھیں، یہ کہ میں اس کے لیے بنا کے لایا تھا چارٹ، لیکن اب ٹائم جو کہ بہت تھوڑا، میں آپ کو ایک سمپل بتا دوں کہ ہمارے جسم میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہارمون ہے جو 50 سال پہلے ڈسکور ہوا تھا، 30 سال پہلے اس پہ کام ہوا، اور اب جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ بھی مل گیا. کئی بہن بھائی جو ہیں اس پر ہوں گے. اس میں بایاٹا، ایگزیناٹائڈ، وکٹوزا، جس نام سے بھی جانتے ہیں، انجیکشن ہے. یہ ایک ہارمون ہوتا ہے، ہمارے انتڑیاں پروڈیوس کرتی ہیں کھانے کے رسپانس میں. اب آپ نوٹ کریں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک سٹیج آتی ہے جب آپ کہتے ہیں یار میدا بھر رہا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ یہ ہارمون جو ہے نا یہ دماغ کو جا کے بتاتا ہے کہ بس اب اور مت کھاؤ، تمہارا پیٹ بھر رہا ہے. تو یہ اللہ نے اور جسم نے ایک ڈیفینسو میکینزم پروڈیوس کیا ہوا تھا تاکہ لوگ اتنا ہی کھائیں جتنا میدے میں جگہ ہے. اور اب یہ انہوں نے شو کیا ہے ریسرچ میں کہ جو لوگ موٹاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان میں یہ ہارمون کم ہو جاتا ہے. تو ہوگا کیا کہ اب آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی فلنس کا لیول چینج ہو گیا ہے. اب آپ اس سے زیادہ کھائیں گے جہاں آپ کو رک جانا چاہیے تھا. تو آپ آٹومیٹکلی آپ کا ڈیفینس میکینزم چلا گیا. اب اگر میرے میں وہ لیول نارمل ہے تو میں ایک روٹی کے بعد مجھے ہو جائے گا کہ یار بھر گئی ہے. اگر میرا وہ ہارمون کم ہے تو مجھے 2 روٹی کے بعد جا کے فیل ہوگا کہ یار اب پیٹ بھر گیا. چونکہ آپ نے ایک روٹی ایکسٹرا کھا لی اپنی ضرورت سے، وہ موٹاپے میں چلی جائے گی. تو ایک جو یہ ہے کہ وہ ہارمون مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ میجر نہیں کرتے اس طرح، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہیں جانے کا، پوچھنے کا. لیکن وہ اب لوگ دوائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی، صرف موٹاپے کے لیے. ڈائبٹیز میں تو ہم استعمال کر رہے ہیں. میں اپنا ویٹ مینجمنٹ کلینک کرتا ہوں ڈائبٹیز کے لیے، اور اس میں ہم یہ دوائی استعمال کرتے ہیں. اور وزن اتنا زبردست طریقے سے کم ہوتا ہے جب ایکسرسائز اور ڈائٹ ملاتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ جب آپ ہارمون وہ دے رہے ہیں تو جسم جو ہے وہ کہتا ہے، اور میدا کہتا ہے میں فل ہو گیا ہوں، اب میں اور نہیں کھاؤں گا. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے کیونکہ ہمارا وہ ہارمون بھی، اس کی اور بے تحاشا وجوہات ہیں. اور شوق بھی ہوتا ہے، بس اس کو قابو کرنا ہے. ایک دفعہ ہو جائے انسان کر سکتا ہے. انسان اگر بنا لینا کہ میں نے اب ایک ہی روٹی کم کھانی ہے
کھائیں, اپنا مزہ پورا کریں, لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کی کوانٹٹی کم کر دیں بس. اچھا, بات آپ نے کہا تھا کہ ایکسرسائز کی بات کریں گے, تو میرے خیال میں وقت ہو گیا کہ ایکسرسائز پہ تھوڑا سا توجہ دیں. اب یہ دیکھیں جی, ایکسرسائز کا بے تحاشا لوگوں نے سنا ہے, کیمپینز آتی ہیں کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ روز کی کرنی ہے, 5 دن کرنی ہے, اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. مجھے بس ایک پرابلم یہ ہے کہ میں جو بھی ایڈوائس کرتا ہوں, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ میں بھی کر سکوں. اور جیسے سب انسان ہوتے ہیں, میرا بھی یہی حال ہے کہ مجھ سے آدھا گھنٹہ تو روز ہوتی نہیں. تو اب اس کا کیا جائے؟ میں جم میں نے گھر میں لے کے رکھا ہوا ہے, لیکن میرا بڑی ہمت بنانی پڑتی, سب کے ساتھ مسئلہ. بالکل. تو کیا ریئلسٹک پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے؟ روز کی واک کرنا ان سردیوں میں, ٹھنڈ میں باہر جا کے 2 میل واک کرنا اتنا آسان نہیں جتنا لوگ کہتے ہیں. لوگ جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے, عادت بنا لیں, فینٹاسٹک. دوڑ لگا سکتے ہیں, فینٹاسٹک, اس سے تو کوئی چیز نہیں ہے. ایک میں سمپل بات بتا دوں آپ کو کہ ایک دن میں لوگ جنرلی جو بالکل تھوڑا سا کام کرتے ہیں وہ 3000 قدم چلتے ہیں تقریباً. 7500 قدم ہمیں چلنے چاہیے روز کے کام کرتے ہوئے, تاکہ وزن مینٹین رہے. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے 10,000 قدم. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, 10,000 قدم نہیں, تو ایک بڑا سمپل طریقہ ہے جو میرے حساب سے, آپ ٹی وی کے شوقین ہیں, لیٹس سے آپ وہ ان میں سے ہیں جو میرے ایسے لوگ ہیں جو لیزی ہیں, تو خدا را یہ چھوٹے سے ویٹس لے لیں, ڈمبلز ٹائپ ہوتے ہیں, اور ٹی وی کی کرسی ہے بیٹھ کے, تو بیٹھے بیٹھے بس ایسے کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کل آپ نے کام شروع کر دیا. اور آپ نے ایک ٹی وی کا پروگرام گھنٹے کے لیے آتا ہے, اس گھنٹے میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے اور کچھ نہیں کر رہے, فارغ ہی بیٹھے ہیں نا, ایسے ایسے کر کے پھر چھوڑ دیا, پھر تھوڑا سا ریسٹ لیا, آپ نے کیلوریز برن کرنا شروع کر دی ہیں, انرجی. اور یہ جو ایکسٹرا گلوکوز جو میں نے دکھایا کہ جا کے فیٹ میں بیٹھ رہا ہے, اس کو آپ مسلز میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں اس کی بھٹی میں جل جائے, پیٹرول کی طرح فارغ ہو جائے, تو وہ کہیں موٹاپا نہیں بنے گا. اس سے شروع کریں, 5 منٹ 10 منٹ. ہوتا کیا ہے کہ ایک اور ہارمون ہے جو دماغ سے پھر ریلیز ہوتا ہے, یہ بڑا ایڈکٹیو سا ہارمون ہے. یہ جسم میں وہ پیدا کرتا ہے خوشی کا ایک ایلیمنٹ کہ میں نے اور ایکسرسائز کرنی ہے, اور پھر میں نے اور کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بڑا گمبھیر سا نام ہے, تو میں نام نہیں ابھی لوں گا اس کا, لیکن وہ ہارمون جو ہے وہ جب پروڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ 5 سے 10 منٹ ایکسرسائز کریں گے, 10 سے 20 شروع ہو جائے گی, اور آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو ابھی اور کرنی ہے. اور جس دن آپ نہیں کریں گے, آپ کا دل کہے گا کہ یار میں نے آج نہیں کیا. یہ اسی طرح جن کو نماز کا شوق ہوتا ہے نا, تو جب نماز کا ٹائم آتا ہے اس کو کوئی اور دل نہیں کرتا کہ یار نماز میں نے پڑھنی ہے. کئی لوگ فارغ بھی کرنے کے لیے, لیکن ٹھیک ہے نماز پڑھنی. اس طرح یہ ایکسرسائز کا ہو جائے گا آپ کا, کیونکہ آپ کا جسم آپ کو کہے گا کہ تم نے وہ نہیں کیا اور مجھے ضرورت ہے اس کی. تو یہ شروع جو ہے نا چھوٹے اقدام, شکیل چھوٹے قدموں سے شروع کریں گے جو بھی آپ نے کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے 2 میل واک کرنے کا بھی دل کرے گا, آدھا گھنٹہ روز ایکسرسائز کا بھی دل کرے گا. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے, ایڈوائس کرنا میرے لیے آسان ہے کہ جی پریکٹیکلٹی ریالٹی یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک دم سے اٹھ کے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز نہیں کرنا شروع کرتا, دل نہیں مانتا. یو ہیو ٹو ٹیون یور سیلف, بس اتنی سی بات ہے. زندگی کو آسان بنانے کے لیے آئی تھنک 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, بیبی اسٹیپس کہتے ہیں اس کو, اور میں بڑا بلیور ہوں بیبی اسٹیپس کا. اور ایک اور چیز جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل چینج. یہ اب پوری سائنس بن گئی ہے, اور اس کلینکس میں اب باقاعدہ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ. بیہیویئرل چینج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو جانیں, اپنی کمزوری کو جانیں, اس کو آپ کو سامنا ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ میری کمزوری ہے. جس طرح ایاز نے کہا کہ مجھے بڑی بھوک, یہ مان لیے کمزوری, جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری کمزوری ہے, کھانا میری کمزوری ہے, وہاں سے آپ اپنا چینج کرنا. تو بیہیویئرل چینج, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے, اس وقت تک دنیا کا کوئی بندہ آپ کا وزن کم نہیں کر سکتا. جس دن آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں نے تو اب کرنا ہے, تو آپ تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز بھی کرو گے, تھوڑی تھوڑی روٹی بھی کم کرو گے, اور آپ دوائیاں بھی پراپر لوگے, دل لگا کے لوگے. کیونکہ جس طرح بھی ایک بہن نے کہا کہ میری بڑی دوائیاں, آلموسٹ فیل ہو رہا تھا کہ وہ فرسٹریشن کا عالم آ گیا کہ میں کیوں ان دوائیوں میں ہوں. اب 2 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے, ایک آ گیا ہے اور اب آپ اس کو کریں اور سوچیں نہیں پھر اس کو دل پہ نہ لگائیں, اور ساتھ ساتھ اپنا کھانے کا اور ایکسرسائز کا دھیان رکھیں. تو انشاءاللہ میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اوور دا فیو ویکس اینڈ منتھس آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا. اف نتھنگ ایلس, آپ کو فیل گڈ فیکٹر ہوگا, آپ کے مسلز میں انرجی لیولز وہ ہوں گے جو آپ نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیے ہوں گے. تو اللہ کا نام لے کر بیبی سٹیپ سے شروع کریں, 1 روٹی کم کریں, چاول کا آدھا پلیٹ کر دیں, تو 2/3 کر دیں,
سالن پہ تیل تھوڑا ڈالیں, مٹھائی کو کم کر دیں, ذرا سا کٹ کر دیں, چینی میں 2 چمچے کی جگہ 1.5 کر دیں. یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں یہ کیلوریز جو ہے نا برن کر رہی ہے. اب سمپل بات ہے, 1 گرام کاربوہائیڈریٹ میں 4 کیلوریز ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 100 گرام کا اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں, یا جو میں نے کہا جو برگر میل جا کے کھاتے ہیں 2200 کیلوریز کا, 2200 کیلوریز کا. آپ اس میں سے چپس ہٹا دیں نا, اگر کہ میں چپس نہیں آج کھاؤں گا, دل آ گیا میرے کھانے کا, میں نے کھانا ہے, چپس نہیں آج کھاؤں گا, آپ سوچ لیں آپ نے کتنا اپنا وزن کم کر لیا اور بچا لیا وزن بڑھنے سے. اتنی سی بات ہے. ویسے میری طرف سے آپ دیکھ رہے تھے جب ساری باتیں کر رہے تھے, تو میں انشاءاللہ ایکسرسائز کروں گا. کالز بھی آ رہی ہیں, بہت کم ہم کال انشاءاللہ لیں گے, 1 آدھ کال جو ہے ہم لے لیں گے اور اس کے بعد پروگرام کو جاری رکھیں گے. تھوڑا سا وقت ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو کافی فائدہ مند بنا سکیں آپ کے لیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام برادر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ برادر ہم لندن سے بول رہے ہیں. جی جی, کیا کہیں گی؟ صرف ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا, بہت بہت شکریہ برادر. اتنا اچھا پروگرام آپ کا کہ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ کے پروگرام سے, اور جو اتنے آنریبل ڈاکٹرز, both of you, I have so much respect both of you. ان کا زیادہ تر ہاتھ ہے, میں تو ویسے روز ہی یہاں بیٹھ جاتا ہوں, لیکن آج جو ہمیں فیڈ بیک آئی ہے وہ ان ڈاکٹر کی وجہ سے, کیونکہ جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے مجھے بھی کافی سمجھ آئی ہے آج. سر ہم بہت ہی I'm extremely thankful to your program sir. اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو, ابھی ہم نے بس ٹی وی کھولا تو اتنا ہمیں اچانک ہم اپنے آپ کو بہت لکی محسوس کرتے ہیں ہمیشہ آپ کا پروگرام سن کے. تو ہمیں اتنی امپورٹنٹ بات ابھی ڈاکٹر صاحب سے معلوم ہوئی ہے, اس پہ ہم اپنے آپ کو اتنے زیادہ ہیوی ویٹ نہیں ہوا ہے, لیکن ہمیں بہت ڈر ہے کہ ہم ڈائبٹک, I'm on the border جی بھائی. تو ابھی ہم ایکسرسائز ہم نے شروع کی ہے, اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائیں وہ اس سے ہم اتنا امپریس ہوئے ہیں. تو میری آپ سے بہت ریکویسٹ ہے, اور آپ ہمیشہ ہم سب کی بہت ہم لوگ کا خیال کرتے ہیں, اتنے اچھے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو ایکسپلین سر اپنی فیلنگس. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سر, یہ آپ کا پروگرام کب آتا ہے ویک میں, تو ہم یہ مس نہیں کرنا چاہتے آپ کا پروگرام. تھینک یو ویری مچ سر. بہن بہت بہت شکریہ آپ کی جو کمپلیمنٹس ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی فیڈ بیک ہمیں ملے, ضروری نہیں کہ اب اگر کوئی آپ پروگرام میں کوئی کمی ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن آج مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم ڈاکٹر آفتاب احمد کو یہاں تشریف لائیں. پہلی دفعہ وہ ہمارے ساتھ آئے تھے, ان کو اندازہ نہیں تھا, اور ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم دوبارہ نہیں بلکہ کئی بار دعوت دیں گے اگر انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی. دعوت سے مراد کھانا پینا نہیں ہے, یہ ہم بتا دیتا ہوں, ٹی وی پہ آنے کی دعوت کی بات کر رہے ہیں, تو نہیں, ہم کو دعوت بھی کھلائیں گے جی انشاءاللہ, اگر لیکن ہیلتھی کھانا کھلائیں گے آپ کو. تو بہت بہت شکریہ بہن. اور یہ پروگرام جو ہے یہ تقریباً 4 مرتبہ رپیٹ ہوتا ہے پورے ہفتے میں, لیکن لائیو پروگرام جو ہے آج کے دن سنڈے کو 2 سے 3:30 بجے ہوتا ہے, اور پھر مختلف دنوں میں یہ رپیٹ ہوتا ہے. اگر آپ اسکائی 820 پہ جائیں تو وہاں پر جو پروگرامنگ کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس پہ ہماری صحت جو پروگرام ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آج کا پروگرام اگر آپ نے شروع سے مس کر دیا تو انشاءاللہ ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اور تقریباً سیٹرڈے مختلف اوقات میں صبح, دوپہر, شام جیسے دوائیوں کی طرح بالکل آتا ہے, اور یہ آپ ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب وقت بڑی تیزی سے گزرا اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا, تو میں چاہوں گا کہ چند منٹ ہمارے پاس ہیں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو لوگوں نے آپ کی تعریفیں بھی کی ہیں اس حوالے سے, اور جسٹ سمرائز اگر آج جو پروگرام آپ نے بات کی میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں آئی تھنک جو ایک چیز میں نے شاید ابھی نہیں بولی, میں وہ بولی ہے لیکن اس کو میں ایمفسائز کروں گا کہ خدا را گھر میں کھانے کی چیزیں وہ مت رکھیں جو آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کرسپ, چاکلیٹس, بسکٹ جو ہم جاتے ہیں بلک بائنگ کرتے ہیں, اور آج کل تو فیشن ہے کہ ایک چیز خریدیں ایک مفت میں آ جاتی ہے. یہ جو کیونکہ میرے اپنے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو بچے وہ خام خامے کھاتے ہیں جو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوک غلطی سے لے آؤ تو وہ کین ایسے پھر جاتے ہیں جیسے کل نہیں آئے گی کوئی, اور یہ جو ہے نا یہ بند کر دینا چاہیے.
اور ہم لوگوں کو اپنی عادتوں چینج کرنے میں ایک یہ ہے کہ کھانا اتنا ہی لیں، وہ چیزیں لیں جو آپ نے باقی کھانی ہیں اور جو فائدہ مند ہے. ایک تو یہ میسج ہو گیا. دوسرا، دوائیوں پہ ہم نے قطعی کوئی بات نہیں کی ہے. میں اس لیے نہیں کہ میں یہ وضاحت کر دوں جسٹ ان کیس کو سوچ رہا ہوں کہ دوائی کی تو، اس لیے کہ اس وقت کوئی اسٹیبلشڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میڈیکیشن دوائی کے طور پہ جو موٹاپے کو کم کرے. لیکن دیکھتے رہیے گا اگلے سال 2 سال میں 3 سال میں، ایک تو میں نے ذکر کیا جو انجیکشن ہے ہارمون کا، یہ آنی شروع ہو جائیں گی اور یہ صرف موٹاپے کو ایون ان نان ڈائبیٹکس کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. بٹ فی الحال جا کے ڈاکٹروں کو تنگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی اسٹیبلش ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ایکچولی کم کر سکے پراپر طریقے سے. یہ میرا مشورہ ہوگا. اور اس پیغام کے ساتھ ڈاکٹر آفتاب احمد میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویسے تو ہمارا پروگرام باقاعدگی سے دیکھا جاتا ہے، لیکن آج جو فیڈ بیک آئی ہے، آپ کو بھی کچھ ہم نے میسج دکھائے تھے، کچھ آپ نے خود سنے لوگوں کے پیغامات، بہت لوگوں نے پسند کیا. اور خاص طور پر ایک آپ کا انداز جو ہے، مجھے ڈر تھا کہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا بڑی لیکچر ٹائپ باتیں کرتے ہیں جیسے پروفیشنلز کے، تو شاید ہمارے سر سے اتر جائے، لیکن آپ نے بڑے آسان زبان میں وضاحت کی، جس کے لیے میں آپ کا پرسنلی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کو آج آن ایئر یہ آن لائیو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ ضرور کوئی وقت نکالیے ہم غریبوں کے لیے اور ہماری مدد کریں، تاکہ ہمارے بہن بھائی آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت سی باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ آپ کو ضرور دعوت دیں گے. ہماری طرف سے اوپن دعوت ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کب اور کتنا وقت آپ ہمیں دے سکتے ہیں. بہت شکریہ شکیل بھائی، بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور بہت شکریہ دعوت کا. اور میں ضرور، اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی کم بیک انشاءاللہ. جی، اور اس پیغام کے ساتھ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمان ڈاکٹر آفتاب احمد، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں لیورپول میں، یہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، بہت سی چیریٹی میں بھی انوالو ہیں، کرکٹ بھی بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی دلچسپی ظاہر ہے، پاکستان کے حالات جو ہیں اس سے بھی وہ واقف رہتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ کہ آپ ان کی باتیں جو ہیں ان کو ذرا اپنے ساتھ باندھ لیجئے گا اور ان پہ عمل کیجئے گا، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان کو ضرور دعوت دیں گے. اگلے ہفتے ہم ایک اور مہمان ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.